الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، انسان کے تمام اعضاء میں زبان و قلب کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ باقی اعضاء کی اصلاح اور بگاڑ کا دار و مدار انہی دونوں اعضاء کی اصلاح و بگاڑ پر ہے۔ زبان اگر قابو میں نہ رہے اور قینچی کی طرح چلنے لگے تو بہت سی مصیبتوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے ایسی نعمتوں سے نوازا جن سے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ بعض نعمتیں تو خارجی ہیں، یعنی وہ نعمتیں جو انسانی ذات سے باہر کی ہے، اور وہ نعمتیں ہر وقت انسان کے ساتھ نہیں رہتی بلکہ وقتی طور پر ہوتی ہے، جبکہ بعض نعمتیں وہ ہیں جو خود انسان کی ذات میں ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہر وقت انسان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ ہیں انسان کے اعضاء۔ ان تمام اعضاء میں سب سے اہم عضو اور سب سے قیمتی نعمت دل ہے۔ انسان کے خیر و شر کے راستے متعین کرتا ہے، اور تمام اعضاء اس دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اس دل کی اصلاح تمام اعضاء کی اصلاح ہوتی ہے، اور اس دل کا فساد تمام اعضاء کا فساد ہوتا ہے۔ مشہور حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، خبردار، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ عضو اور گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ دل کے علاوہ جتنے اعضاء انسانی یا حواس ہیں، ان میں سب سے اہم زبان ہے۔ زبان جب تک دل کے تابع رہے اس وقت تک یہ قابو میں رہتی ہے، اور جب یہ زبان دل کی حدود سے باہر آ جائے اور دل زبان کا تابع ہو جائے تو وہیں سے فساد شروع ہو جاتا ہے۔ زبان سے اگر اچھے اقوال نکلے، نیک کاموں میں استعمال ہو، اللہ کے ذکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کے درمیان اصلاح، دین کی تبلیغ، درس و تدریس، علمی مذاکرہ وغیرہ، تو یہ زبان انسان کے لیے نعمت عظمی ہے۔ آخرت میں اعمال صالحہ کا ذخیرہ کرنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ لیکن جب اسی زبان سے برے اقوال نکلے، برے کاموں میں استعمال ہو، فحش گوئی، زبان درازی، لعن و طعن، غیبت، چغلخوری، گالی گلوچ، جھگڑے فساد، جھوٹ، جھوٹی قسمیں اور جھوٹی گواہیوں وغیرہ میں استعمال ہو تو یہی زبان وبال جان ہے، انسان کی ہلاکت اور اس کے فساد کا سب سے مہلک ذریعہ ہے۔ دیگر اعضاء کی بنسبت زبان کبھی بولتے تھکتی نہیں۔ ہاتھ کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، پاؤں چلتے چلتے تھکن کا احساس دلانا شروع کر دیتے ہیں، کان کو اس وقت تک سننے کا موقع نہیں ملتا جب کوئی بات کرے اور از خود انسان سننے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن زبان بلا موقع، بلا وجہ اور بلا جھجک اور بغیر تھکن کے بولتی چلی جاتی ہے۔ زبان سے جہاں بہت سی نعمتیں منسلک ہے، وہی زبان کی بہت سی آفات اور مصیبتیں بھی ہیں۔ اسی وجہ سے احادیث میں زبان کی حفاظت کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے عجز و انکساری سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، اس لیے کہ ہمارا دار و مدار تجھ پر ہے، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو بھٹک گئی تو ہم بھی بھٹک جائیں گے۔ یعنی جسم کے اور اعضاء سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان میں بھی دراصل زبان ہی ذریعہ بنتی ہے۔ زبان سے نکلنے والا ایک لفظ کبھی ہاتھ کو گناہ میں ملوث کر دیتا ہے اور کبھی قدم اس لفظ کی وجہ سے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور کبھی آنکھیں گناہ آلود ہو جاتی ہیں۔ اس موقع پر سوال کسی کے ذہن میں اٹھ سکتا ہے کہ تقریباً یہی الفاظ اور اس مضمون کی ایک اور حدیث مبارکہ قلب کے متعلق ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور جب بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اعضاء جسم کی اصلاح اور فساد کا محور دل ہے، جسم کی اصلاح اور فساد کا محور دل ہے، جبکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اعضاء جسم کی اصلاح اور فساد کا محور زبان ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ زبان در حقیقت دل کی ترجمان ہے، اور تمام اعضاء جسمانی میں زبان ہی دل کی نمائندہ ہے۔ دل میں جو بات آتی ہے صرف زبان ہی ایک ایسا عضو ہے جو دل کے خیالات کو الفاظ کا رنگ دے کر انسان کے مافز ضمیر کو ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ در حقیقت دل اور زبان کی مشترکہ کوششوں سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ عربی کا مشہور شاعر ہے جس کا ترجمہ ہے، یعنی انسان اور اس کے تمام اقوال و افعال دو چیزوں کا مجموعہ ہے، نصف اس کا دل ہے اور نصف اس کی زبان ہے۔ بالفاظ دیگر انسان ایک خون کے لوتھڑے اور ایک گوشت کے ٹکڑے کا مجموعہ ہے۔ گویا انسان زبان اور دل کے مجموعہ کا نام ہے، اور انسان کے تمام افعال میں یہی دو چیزیں کا کار فرما ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود زیادہ تر افعال کی نسبت دل کی طرف اس لیے کی جاتی ہے کہ دراصل دل ہی خیالات فراہم کرتا ہے۔ جن کو زبان اپنے اچھے یا برے پرائے میں لوگوں تک پہنچاتی ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے مریض کو شفا دی، حالانکہ خدا کی منشا ورزی کے مطابق مریض کو شفا ملتی ہے، مگر ظاہری طور پر بھی شفا اور صحت میں صرف ڈاکٹر کا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ دوائیں دراصل مرض کو ختم کر کے شفا کے لیے راہ ہموار کرتی ہیں۔ ڈاکٹر کی تو صرف تشخیص ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر اور ادویات کے اس مجموعی فعل کی نسبت ڈاکٹر کی طرف جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے تمام خیالات اور سوچوں کا مرکز دل ہے، اور خیالات زبان کے ذریعے سے منظر عام پر آتے ہیں۔ گویا کہ زبان اور دل کی مشترکہ کوششوں سے، لہذا ایک حدیث میں ان کی نسبت دل کی طرف کر دی گئی اور ایک حدیث میں زبان کی طرف۔ دوسری بات یہ کہ دونوں حدیثوں میں بہت باریک سا فرق ہے، اور وہ یہ کہ دل والی حدیث میں صرف اتنا بتلایا گیا ہے کہ دل کی اصلاح اور فساد سے انسان کی اپنی ذات متاثر ہوتی ہے، گویا کہ ایک انسان کی قلبی کیفیت، اندرونی جذبات اور اس کی ایک موہوبی فطرت کی خبر دی گئی ہے کہ دل کی اصلاح سے دوسرے اعضاء میں درستگی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس حدیث میں اعضاء کی جانب سے دل کے آگے درخواست کرنے کا تذکرہ نہیں، اس لیے کہ دل کے اندر صرف خیالات آ سکتے ہیں لیکن دل خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا۔
دل اپنے خیالات کے اظہار کے لیے زبان کا محتاج ہے، لہذا ممکن ہے کہ انسان کے دل میں برے خیالات ہوں لیکن وہ کسی وجہ سے زبان سے اس کا اظہار نہ کرے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے جب ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ہم سے اپنے دل میں آنے والے خیالات کا مواخذہ کیا جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جبکہ زبان والی حدیث میں اس بات کا تذکرہ بھی ہے کہ تمام اعضاء زبان کے آگے دست سوال پھیلاتے ہیں کہ تو درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ یعنی اگر زبان عقل کو استعمال میں لاتے ہوئے دل کے برے خیالات کا اظہار نہ کرے تو انسان خود بھی بہت سے گناہوں سے بچ سکتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی بچا سکے گا، اور اگر یہی زبان باوجود دل کے صلاح اور اس کے اچھے خیالات کے اگر نادانی اور جلد بازی کی وجہ سے عقل سے کام نہ لے اور غلط جملہ نکال دے تو اگر اس کے خیالات اچھے ہوں وہ دل کا اچھا آدمی ہے، لیکن بے عقلی، نادانی اور جہالت کا ایک جملہ بہت بڑی مصیبت اور آفت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ تمام اعضاء زبان سے خاموش رہنے اور درست رہنے کی درخواست کرتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک اس کی جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری وہ جو اس کے دونوں قدموں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان، اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہ کے شر سے بچ گیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اگر کوئی شخص صرف اسی حدیث پر عمل کر لے تو اس کی دنیاوی اخروی نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ اس لیے کہ انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں اس کی وجہ یا تو اس کے اقوال ہوتے ہیں یا حرام مال ہوتا ہے یا ناجائز حیوانی خواہش۔ اقوال کا تعلق زبان سے ہے، حرام مال یا حرام کھانا سب کا تعلق پیٹ سے ہے، اور ناجائز خواہشات کا تعلق شرمگاہ سے ہے۔ تو جس انسان نے اپنے آپ کو ان تینوں کے شر سے بچا لیا تو گویا وہ تمام گناہوں سے بچ گیا اور اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار ہو گیا۔ حفاظت لسان کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ محض زبان کی حفاظت کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی شخصیت جنت جیسی مقدس نعمت کی ضمانت بن رہی ہے۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان خدا کی پسندیدگی کا کوئی جملہ ایسا بولتا ہے کہ جس کی اہمیت کا اندازہ اس کو نہیں ہوتا، لیکن خدا تعالیٰ اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ خدا کی ناراضگی کا ایسا جملہ بولتا ہے جس کا اندازہ اس کو نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں۔ زبان کا فائدہ یا نقصان بہت جلدی ظاہر ہوتا ہے، چنانچہ بسا اوقات انسان کوئی اچھا جملہ بولتا ہے تو اس کے نزدیک اس کی افادیت بہت معمولی ہوتی ہے، لیکن خدا کو وہ جملہ ایسا پسند آتا ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے خدا کے مقبول بندوں میں شمار کر لیا جاتا ہے، اور بسا اوقات وہ کوئی ایسا جملہ بولتا ہے کہ اس کے نزدیک اس کا نقصان معمولی ہوتا ہے، لیکن خدا کو وہ جملہ اس قدر ناپسند ہوتا ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے نافرمان بندوں میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ انسان کوئی بھی عبادت کرے تو اس کو اس عبادت میں ایک بڑا مقام اور اس کے درجات میں بلندی صرف ایک مرتبہ عبادت کرنے سے حاصل نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ اس نیک کام کو بار بار کرے تب خدا تعالی اس کو ایک اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح
اگر کوئی شخص برائی کرے تو محض ایک مرتبہ وہ برائی کرنے سے پستی کی گہرائیوں میں نہیں جا چلا جاتا، بلکہ وہ گناہ کثرت سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو پستی کی گہرائیوں میں ڈھکیل دیتے۔ لیکن زبان سے نکلنے والا ایک معمولی سا جملہ اس قدر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کے اثرات اس قدر اصلاح کن اور خوش کن ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس متکلم کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں اور وہ کامیابی کی رفعتوں میں اڑتا پھرتا ہے۔ اور بسا اوقات ایک معمولی سا جملہ ایسا ہلاکت خیز نشتر ثابت ہوتا ہے کہ جس کے نقصان دہ اثرات تیزی سے پھیل جاتے ہیں اور جس کے نتیجے میں متکلم جہنم کی بستیوں میں چلا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان کو ایسا عذاب دیا جائے گا جو عذاب کسی بھی عضو کو نہیں دیا جائے۔ زبان اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرے گی کہ تو نے مجھے تمام اعضاء سے بڑھ کر عذاب کیوں دیا؟ اس کو جواب دیا جائے گا کہ تجھ سے ایک ایسا کلمہ نکلا تھا جو مشرق سے مغرب میں پھیل گیا تھا، اور اس جملہ کی وجہ سے بہت سی جانیں ناحق ضائع کر دی گئی، بہت سے اموال پر ناجائز دست درازی ہوئی اور بہت سی عصمتیں لٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میری عزت کی قسم میں تجھے ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب میں نے کسی بھی عضو کو نہیں دیا۔ انسان کی زبان سے نکلنے والی کوئی بھی بات پوشیدہ اور آف دی ریکارڈ نہیں رہتی، بلکہ جو بات بھی زبان سے نکل گئی تو وہ آخرکار منظر عام پر آ کر ہی رہتی۔ انسان اگر آنکھوں سے کوئی منظر دیکھتا ہے تو وہ آنکھوں کے ذریعے سے دوسروں تک منتقل نہیں ہوتا، اگر وہ کان سے کوئی بات سنتا ہے تو وہ بات کانوں کے ذریعے دوسروں تک منتقل نہیں ہوتی، بلکہ نقل در نقل کا سلسلہ زبان سے چلتا ہے۔ لہذا زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات بھی بہت جلد دور دراز تک پہنچ جاتی ہے اور بہت تیزی سے اپنے اچھے یا برے اثرات دکھا دیتی ہے۔ آج کل کے دور میں جبکہ سائنس کی ترقیوں اور وسائل نقل و حمل نے زمین کی تنابیں کھینچ لی ہیں اور پوری دنیا ایک گاؤں کی مانند ہو گئی، منہ سے نکلی ہوئی کسی بھی بات کو مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں پہنچنے میں لمحے بھی صرف نہیں ہوتے۔ ایسے میں زبان کی حفاظت اور اس کے صحیح استعمال کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ کچھ بڑے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ زیادہ بولنے میں ہماری مقبولیت اور کمال، یا کچھ چھوٹے لوگ زیادہ بولنے میں بڑائی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ جس قدر جس کی پہنچ کا حلقہ وسیع ہوگا اسی قدر اس کی بات جلد لوگوں تک پہنچے گی اور بہت تیزی سے اثر انداز ہوگی۔ لہذا انسان جس قدر ذمہ داری ہے اور جس قدر اس کے ملنے جلنے والوں کا حلقہ وسیع ہے، اسی قدر اس کی زبان کا استعمال نہایت حفاظت سے کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے جس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ اپنے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہنسائے، لیکن اس کلمہ کی وجہ سے وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں کی طرف پھینک دیا جاتا ہے، اور زبان کی لغزشیں قدم کی لغزشوں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ زبان کی آفات اور اس کے گناہوں میں صرف فحش گوئی نہیں ہے، اور اس کی زبان کی آفات اور اس کے گناہوں میں صرف فحش گوئی نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات انسان کوئی جملہ بولتا ہے جس میں کوئی فحش بات نہیں ہوتی، لیکن اس کا مقصد کسی کا مذاق اڑا کر اپنے ہم نشینوں کے لیے وقتی تفریح کا سامان پیدا کرنا ہوتا ہے، چونکہ اس میں کسی کے ساتھ تمسخر ہوتا ہے، کسی کی کوئی کمزوری یا عیب کو اصلاح کے لیے نہیں، بلکہ محض مذاق اڑانے اور اس کی توہین کے لیے محفل میں اچھالا جاتا ہے، تو یہ فعل خدا کو نہایت ناپسندیدہ۔
اور محض اس کلمے کی وجہ سے وہ شخص خدا کی نظروں میں پستیوں میں ایسے چلا جاتا ہے جیسے کہ کوئی شخص آسمان سے زمین پر گر جائے۔ زبان کی لغزش قدموں کی لغزش سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ کسی کے قدم ڈگمگا جائے، اس کے قدم میں لغزش آ جائے تو اس سے وہ لڑکھڑا کر گر جائے گا، اور اس کو اگر اس لغزش سے چوٹ آئی تو اس کا مداورہ ممکن ہے، وہ زخم پھر سے مندمل ہو سکیں گے۔ لیکن اگر زبان لغزش کھا جائے اور اپنی حدود سے تجاوز کر جائے تو اس کی لغزش نہایت مہلک ہے، اس کے زخم دلوں پہ لگتے ہیں اور وہ زخم کبھی مندمل نہیں ہوتے، وہ کسی کے دل و دماغ پر نقش کا لہجر بن جاتے ہیں۔ ایک عربی شاعر ہے جس کا ترجمہ ہے، نیزے کے زخموں کا مداورہ تو ہو سکتا ہے لیکن زبان سے جو زخم لگایا جاتا ہے وہ کبھی مندمل نہیں ہوتا۔ زبان کی کاٹ تلوار سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے بہت سی احادیث میں خاموش رہنے کی ترغیب دی گئی اور ضرورت سے زیادہ بولنے کی ممانعت آتی ہے۔ خاموش رہنے میں انسان کی نجات بتلائی گئی ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں تحریر فرماتے ہیں، انسان جو بات بھی کرتا ہے وہ 4 حالتوں سے خالی نہیں ہوتی، یا تو وہ بات شر ہی شر ہے، برائی ہے، یا وہ خیر ہی خیر ہے، یعنی اچھی باتیں ہیں یا اس بات میں خیر اور شر دونوں ہیں، یا اس بات میں نہ تو خیر ہے نہ شر، محض فضول ہے۔ پہلی حالت میں یقیناً خاموش رہنا ہی ضروری ہے، دوسری حالت میں بولنا بہتر ہے، تیسری حالت میں جب انسان کا کلام خیر اور شر میں مشتمل ہو تو شر کے پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس وقت بھی خاموشی بہتر ہے، اور جب کلام نہ خیر ہو نہ شر تو ایسی فضول بات کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کے کلام کی 4 حالتوں میں صرف ایک حالت میں کلام ضروری ہے اور باقی 3 حالتوں میں خاموشی ضروری ہے۔ زبان انسان کو اکثر شرمندہ کرتی ہے، کئی مرتبہ انسان کوئی بات منہ سے نکال کر اس پر نادم ہوتا ہے، جبکہ خاموشی کی عادت اور سوچ کر بولنے کی صفت انسان کو شرمندگی سے بچائے رکھتی ہے۔ عربی کا شاعر ہے جس کا ترجمہ ہے، یعنی میں کبھی بھی خاموش رہنے کی وجہ سے شرمندہ نہیں ہوا، جبکہ بولنے کی وجہ سے میں کئی مرتبہ شرمندہ ہوا ہوں۔ جوش دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت، جوش دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش۔ اگر ہم روزانہ اپنی بات چیت کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری بہت سی لغزشوں کا اصل سبب زبان ہی ہے۔ بہت سے گناہ جن پر سخت قسم کی وعید کی گئی ہیں وہ سب زبان کی وجہ سے ہیں، مثلا جھوٹ، فحش گوئی، لعن و طعن، غیبت، جسے زنا سے بھی بڑھ کر گناہ کہا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار گناہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم کی ایک مشہور حکایت پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے حضرت لقمان حکیم سے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس میں جو سب سے اچھی چیز ہو وہ پیش کرو۔ حضرت لقمان حکیم نے زبان اور دل لا کر پیش کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ جو سب سے بری چیز ہو وہ پیش کی جائے، تو حضرت لقمان حکیم نے پھر زبان اور دل پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی وجہ دریافت کی تو لقمان حکیم نے جواب دیا، اگر یہی زبان اور دل صحیح استعمال کیے جائے تو یہ جسم انسان کے سب سے بہترین اعضاء ہیں، اور اگر ان کا استعمال غلط ہو تو یہی جسم انسان کے سب سے بدترین اعضاء ہیں۔ اللہ پاک ہم سبوں کو اپنے دل اور زبان کے غلط استعمال سے محفوظ رکھے اور ان کے صحیح استعمال کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔